بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے۔ سوال پوچھا گیا ہے لونڈی اور غلام سے کیا مراد ہے، اور کیا لونڈی سے بغیر نکاح کے ہم بستری جائز ہے، اور کیا گھریلو ملازمہ بھی لونڈی میں شامل ہے؟ قرآن و حدیث سے مسئلے کو واضح کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین، لفظی معنوں میں خدمت کرنے والے کو کنیز، لونڈی یا غلام کہتے ہیں، اور شرعی اصطلاح میں کفار کے ساتھ دوران جنگ پکڑے جانے والے قیدی جو مسلمانوں کی مال غنیمت کے طور پر حاصل ہوتے ہیں اور امیر کی اجازت سے باقی مال کی طرح لوگوں میں بانٹ دیے جاتے ہیں، اور پھر وہ لوگ ان غلاموں کو آزاد کریں، بیچیں یا ان سے کام لیں، یا ان کا مالک ان قیدی عورتوں سے شرعی تقاضے پورے کر کے نکاح کرے یا بھلے بغیر نکاح کے مباشرت کرے، سب جائز ہوتا ہے۔ انہیں غلام، لونڈی یا کنیز کہا جاتا ہے۔ موجودہ وقت میں مسلمان حکمرانوں کا جہاد کو ترک کرنے کی وجہ سے اب غلام، لونڈی یا کنیز کی اصطلاح اگرچہ ناپید ہو چکی ہے، لیکن اسلام دشمن کچھ لبرل آج بھی بڑے زور و شور سے اس مسئلے کو اٹھاتے ہیں کہ مسلمانوں پر تنقید کرتے ہیں کہ یہ کیسا دین ہے جو لونڈیوں کے ساتھ بغیر نکاح کے ہم بستری کی اجازت دیتا ہے وغیرہ وغیرہ۔ اور کچھ لا علم لوگ بڑی ٹھٹائی سے لونڈی سے ہم بستری وغیرہ کو ظلم اور غیر شرعی کہہ ڈالتے ہیں، جبکہ دوسری طرف کچھ نام نہاد مسلمان لونڈی کے اصل معنی اور مفہوم میں تحریف کرتے ہوئے گھریلو ملازمہ یا بازاری عورتوں کو بھی لونڈی شمار کرتے ہیں اور ان سے بغیر نکاح کے ہم بستری وغیرہ کو جائز سمجھتے ہیں، جو گناہ کبیرہ ہے۔ دوستو، یہ جان لینا چاہیے کہ لونڈیوں ساتھ ہم بستری کی اجازت خود اللہ تعالیٰ نے دی ہے۔ جیسے دین اسلام میں نکاح کا قانون رکھا گیا ہے، ایسے ہی اللہ نے لونڈیوں کا قانون بھی رکھا ہے، اس لیے یہ اعتراض ہی ختم ہو جاتا ہے۔ اور بغیر نکاح کے مرد و عورت کا تعلق گناہ ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس تعلق کو حرام ٹھہرایا ہے، لیکن اسی اللہ نے مالک اور لونڈی کے درمیان بغیر نکاح کے مباشرت کو جائز قرار دیا ہے، تو ہم کون ہوتے ہیں اس کو غلط کہنے والے؟ حق ملکیت کی بنا پر تمتع، وضاحت فرما لے۔ تمتع یعنی کسی چیز سے فائدہ اٹھانا، لطف حاصل کرنا۔ اس کی اجازت قرآن مجید نے متعدد آیات میں صریحی طور پر وارد ہوئی ہے۔ سورۃ المومنون آیت نمبر 5 اور 6، جس کا مفہوم ہے اور جو دائماً اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے رہتے ہیں سوائے اپنے بیویوں کے یا ان باندیوں کے جو ان کے ہاتھوں کی مملوک ہے، بے شک احکام شریعت کے مطابق ان کے پاس جانے اور ہم بستری کرنے سے ان پر کوئی ملامت نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ حنین کے دن مقام اوتاس کی طرف ایک لشکر روانہ کیا تو وہ لشکر اپنے دشمنوں سے ملے، ان سے جنگ کی اور جنگ میں ان پر غالب رہے، اور پھر ان کو قیدی عورتیں ہاتھ لگیں تو ان کے شوہروں کے مشرک ہونے کی وجہ سے بعض صحابہ کرام نے ان عورتوں سے جماع کرنے میں حرج محسوس کیا، تو اللہ تعالیٰ نے اس سلسلے میں یہ آیت نازل فرمائی۔ سورۃ النساء آیت نمبر 24، والمحصنات من النساء الا ما ملکت ایمانکم، جس کا مفہوم ہے اور حرام کی گئی شوہر والی عورتیں مگر وہ جو تمہاری ملکیت میں آ جائیں تو وہ ان کے لیے حلال ہیں جب ان کی عدت ختم ہو جائے۔ سنن ابو داؤد حدیث نمبر 2155 اور صحیح مسلم حدیث نمبر 1456۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے معاذ بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا، تمہارے بارے میں مجھے خبر ملی ہے، کیا وہ صحیح ہے؟ معاذ رضی اللہ تعالیٰ نے کہا، آپ کو میرے بارے میں کیا خبر ملی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے خبر ملی ہے کہ تم نے فلاں قبیلے کی لونڈی کے ساتھ زنا کیا ہے۔ معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، ہاں۔ پھر انہوں نے 4 مرتبہ اقرار کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا تو انہیں رجم کر دیا گیا۔ سنن ترمذی حدیث نمبر 1427 اور صحیح مسلم حدیث نمبر 1693، سنن ابو داؤد حدیث نمبر 4425۔ معزز سامعین، ان آیات و احادیث سے یہ بات صریح طور پر ثابت ہوتی ہے کہ قرآن و حدیث کی روح سے لونڈیوں سے تمتع جائز ہے، اس کے لیے نکاح کی ضرورت نہیں، لیکن یہ ہم بستری ان کے لیے جائز ہے جو اس لونڈی کا مالک ہے، اور پھر اگر وہ عورت حاملہ ہے تو وہ اس کے بچے کے پیدا ہونے سے پہلے ہم بستری نہیں کر سکتا، اور اگر وہ حاملہ نہیں تو بھی اس کا مالک ایک حیض تک اس عورت کا انتظار کرے گا تاکہ کنفرم ہو جائے کہ وہ حاملہ نہیں ہے، اور کوئی شخص کسی دوسرے کی لونڈی کے ساتھ ہم بستری نہیں کر سکتا۔ اگر کوئی کسی دوسرے کی لونڈی کے ساتھ ہم بستری کرے گا تو اس کو زنا شمار کیا جائے گا اور شرعی قانون کے مطابق اس کو رجم کیا جائے گا،
لیکن یاد رہے آج کے دور میں گھریلو ملازمہ لونڈی میں شامل نہیں، اور نہ ہی اس سے بغیر نکاح کے ہم بستری جائز ہے، اور نہ ہی کسی عورت کو پیسے دے کر یا اس کے والدین وغیرہ سے خرید کر اس کو لونڈی کے حکم میں شامل کیا جا سکتا ہے، کیونکہ لونڈی کی صرف اور صرف ایک ہی صورت ہے، وہ ہے جنگ کے دوران کفار کی عورتیں جو قید میں آئیں، اور پھر امیر کے حکم سے وہ قیدی عورت جس کے حوالے کی جائے گی وہی اس لونڈی کا مالک ہوگا، اور وہ چاہے تو اس کو بیچ دے، چاہے آزاد کر دے، چاہے تو اپنے پاس رکھے اور شرعی تقاضے پورے کر کے اس کے ساتھ ہم بستری کرے، اس کی مرضی ہے، اس پر کوئی گناہ نہیں۔ واللہ تعالی عالم بالصواب۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں دین کو سمجھنے کی اور دین پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔